گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سبحانہ سجدہ سہو کے بارے میں ہم کلام کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، سلسلے میں ہم ان کو مرحبا بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ سجدہ سہو کے حوالے سے یہ آج ہمیں کیا بتائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سجدہ سہو یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں لازم ہوتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو یہ ابتداءً یہ بنیادی معلومات ہے اور اس کا ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ تو سجدہ سہو کا معنی ہے نماز میں کوئی چیز بھول جائیں۔ اب وہ کوئی چیز سے مراد ہے واجبات نماز میں سے کوئی واجب اگر بھول جائیں اور اس کو ادا نہیں کیا تو اب نماز میں ایک نقص لازم آ جاتا ہے، نماز ایک طرح سے نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو اب اس کو مکمل کرنے کا شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، سجدہ سہو۔ یعنی جو واجب ہم سے بھولے سے رہ گیا ہے، اب جو اس کی نقصان جو ہوا، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے 2 سجدے یہ کیے جاتے ہیں آخر میں۔ آخر میں کس طرح کیے جائیں گے کہ جب ہم سلام پھیریں گے، صرف التحیات پڑھ کے، اور بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، تو التحیات اور درود شریف پڑھ کر پھر ایک طرف سلام پھیریں گے۔ اگر کسی نے صرف التحیات مکمل پڑھ کے بھی سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے کہ وہ التحیات مکمل کر کے ایک طرف سلام پھیرے، اس کے بعد پھر وہ 2 سجدے کرے گا۔ تو 2 سجدے ادا کرنے کی صورت میں یہ سجدہ سہو کہلائیں گے۔ ان 2 سجدوں کے بعد پھر دوبارہ وہ التحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا اور دعا پڑھے گا اور نماز کو مکمل کر لے گا۔ تو یہ سجدہ سہو کیا جائے گا نماز کے آخری قعدے میں۔ تو ان 2 سجدوں سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو نماز میں واجب چھٹنے کی بنا پہ کمی رہ گئی تھی، نقصان ہوا تھا، تو یہ 2 سجدے ان نقصان کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہے یہ شیطان کی گویا ناک خاک آلود کر دیتا ہے۔ کہ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں انسان کو نماز، اولا تو نماز ایک تعداد ہے جو مسلمان ہیں اور اقیم الصلاۃ پر عمل نہیں کر رہے، نماز قائم کرو نہیں پڑھتے۔ اب ان میں جو کمر بستہ ہو کر شیطان اور نفس کا مقابلہ کر کے ڈٹ کر اب وہ نماز کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر شیاطین کو یہ شیطان کی طرف سے حکم ہے کہ اب ان کی توجہ بٹائیں، ان کے ذہنوں کو مختلف وسوسوں میں، خیالات میں الجھا کر ان کا کوئی فرض چھٹواتے ہیں، ان کا کوئی واجب چھٹوا دیں، کسی طرح مسلمانوں کی نماز یا تو فاسد ہو جائے یا نامکمل رہ جائے یا مکروہ تحریمی ہو جائے۔ مقصد ہے کہ نماز میں خلل پیدا کروانا۔ تو اب یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ذہن اچانک ہی غیر محسوس طریقے سے کہیں اور گم ہو جاتا ہے، واجب چھٹ گیا، کوئی فرض میں تاخیر ہو گئی، واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، تو اس طرح سجدہ سہو لازم ہوا۔ تو اب یہ سجدہ سہو کرنے، یعنی یہ نقصان ہوا، اس نقصان کا اب جو شیطان کی خوشی اس میں تھی کہ یہ انسان کو سجدہ سہو بھی کرنے کا موقع نہ ملے، اور کوشش اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ سجدہ سہو بھی انسان نہ کر سکے، آخر وقت تک اب اس کو یہ بھلائے رکھتا ہے، مختلف خیالات میں اس کو مبتلا کر کے
اب اچانک بس اوقات یاد بھی آ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نمازی نماز پڑھتے پڑھتے سجدہ سہو لازم ہوا، یہ پتہ چل جاتا ہے اسے، لیکن سجدہ سہو کرنا ہی بھول جاتا ہے. تو لیکن اب یہ سجدہ سہو جب انسان کرتا ہے، یاد آ گیا سجدہ سہو کرتا ہے، تو اس میں شیطان کی جو کوششیں تھیں ان سب پہ گویا پانی پھر گیا. ٹھیک. یہ 2 سجدے کرنے سے شیطان کا جو مقصد تھا بھلانا، نماز میں خلل پیدا کروانا، لیکن یہ 2 سجدے انسان کی نماز کو دوبارہ سے مکمل کروا دیتے ہیں، اور یوں شیطان اپنی مذموم کوشش میں ناکام اور نامراد ہو جاتا. تو شریعت مطہرہ نے آسانی رکھی ہے. اگر سجدہ سہو نہ ہوتا تو بہت دشواری ہو جاتی، لیکن شریعت مطہرہ کے احکام میں آلٹرنیٹ صورتیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو یوں کر لیں. صحیح. تو یہ سجدہ سہو یہ گویا کہ ہماری نماز میں جو نقصان ہوا تھا واجب ترک ہونے کی بنا پر، اس کی ایک تلافی ہو گئی. تو اب یہ سجدہ سہو کیوں واجب ہوتا ہے؟ تو سجدہ سہو واجب ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی واجب اگر بھولے سے رہ گیا، یا سجدہ سہو یوں بھی واجب ہو جاتا ہے کہ ایک واجب آپ ادا کر چکے ہیں، اسی واجب کو دوبارہ سے آپ نے ادا کر لیا. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے سجدہ سہو لازم ہونے کا ایک سبب یہ بھی بن جاتا ہے کہ فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی. اب اس کی مثالیں میں عرض کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. صحیح. اب کوئی دعائے قنوت پڑھے بغیر وہ رکوع میں چلا گیا، ٹھیک، تو واجب چھٹ گیا، تو سجدہ سہو لازم ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی اتحیات قاعدہ اولا 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک. اب کوئی دوسری رکعت میں بیٹھنا ہی اتحیات میں بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو یہ واجب چھٹنے کی مثالیں ہیں. تو ان صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہوگا. اچھا، واجب کی ادائیگی میں یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. مثال اس کی، جیسے دوسری رکعت میں حکم یہ ہے کہ ہم قاعدہ اولا کریں گے، اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات کے بعد کچھ اور نہیں پڑھیں گے، ہم نے تیسری رکعت کی طرف جانا ہے، اور تیسری رکعت یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ اتحیات مکمل کر لی، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ذہن مختلف خیالات میں الجھا ہوا ہے، اور درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا پڑھتا چلا گیا. اب جب انکا حمید مجید تک پڑھ لیا، اب یاد آیا تھا ابھی تو 2 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اب اتحیات مکمل ہوتے ہی فوراً تیسری رکعت کی طرف جانا یہ واجب تھا، ٹھیک، اور تیسری رکعت فرض ہے. تو ہمیں گویا اب اس واجب جو قاعدہ اولا تھا اس کی ادائیگی کرنے کے بعد ہمیں تیسری رکعت کی طرف جانا تھا، لیکن تاخیر ہو گئی. ٹھیک. تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر واجبات کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. تو اگر کسی نے اللہم صلی علی تک کہا، اتنا ہی پڑھا تھا، یاد آ گیا کہ مجھے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوا. لیکن اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا اتنا پڑھ لیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ واجب تھا کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اس کی ادائیگی میں یہ تاخیر ہو گئی. تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، واجب بھولے سے چھوٹے تب لازم ہوگا. اگر فرض بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. مثال کے طور پہ کسی آدمی نے پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض تھے، ایک سجدہ کیا، ٹھیک، ایک سجدہ اس نے کیا ہی نہیں. دوسری رکعت، تیسری، چوتھی رکعت، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ رہ گیا تھا، چلو سجدہ سہو کر لیتا ہوں، تو سجدہ سہو سے یہاں کام نہیں چلے گا، کیونکہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض تھا، اور ان 2 سجدوں کا ہر رکعت میں ہونا یہ ضروری ہے. اب اگر کسی نے ایک سجدہ کیا، ایک فرض رہ گیا، تو اب سجدہ سہو کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حکم یہ ہے اب ایسی صورت میں کیا کریں. تو بس اوقات اگر کسی سے ایسا ہو جائے کہ کوئی سجدہ رہ جائے تو اب اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جب یاد آیا، یاد آتے ہی فوراً سجدے میں چلے. جیسے آخری رکعت میں یاد آیا، تحیات پڑھ رہا تھا، اس وقت یاد آیا کہ میں نے پہلی یا دوسری کسی رکعت میں سجدہ نہیں کیا، تو وہ سجدہ ادا کرے، اتحیات پڑھے،
پھر اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدے ادا کرے. تو یہاں پر جو سجدہ سہو لازم ہو رہا ہے وہ اس بنا پہ لازم ہو رہا ہے کہ فرض ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہیں، اور دونوں سجدوں کا اسی رکعت میں ہونا بھی واجب ہے. تو اب یہاں پہ اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو اس بنا پہ سجدہ سہو لازم ہوا. تو سجدہ سہو فرض چھٹنے پر بالکل ہی فرض چھٹ گیا تو اس کے تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی. اگر کسی نے سلام پھیر دیا، اب یاد آتا ہے کہ کوئی فرض رہ گیا تھا، تو اس کو وہ نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی. اور سجدہ سہو میں لازم سجدہ سہو، اس کا معنی ہی ہے کہ بھولنے کی وجہ سے، کوئی واجب بھولے سے چھوٹے تب سجدہ سہو لازم ہوگا. تو اگر کسی نے واجب کوئی جان بوجھ کے چھوڑا تو جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑنے سے سجدہ سہو کفایت نہیں کرے گا، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا. مدی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں پورے، تو وہ فطرانہ اگر ادا نہ کر سکیں، اتنی استطاعت نہ ہو، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فطرانہ ضروری ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کر. جی اگلی کال. فاروق اختاری، باب المدینہ کراچی. میرا سوال یہ ہے، کیا شرعی معذور قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے؟ قرآن پاک چھو کر تلاوت کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. حضور میں حاجی علی نگر ممبئی سے محمد بلال رضا قادری اٹاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب ترتیب ہو اور صاحب ترتیب سے کوئی نماز قضا ہوئی اور اس نے وہ بھول گیا اور اس کے بعد اس نے 2-3 نمازیں ادا کی، پھر اسے یاد آیا کہ میری کوئی قضا نماز رہ گئی تھی، تو کیا یہ 2-3 نمازیں جو اس نے ادا کی یا ادا ہوئی، یا ان کی بھی اسے واپس سے اسے دہرانا پڑے گا، یا کیا صورت؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. محمد صادق اطاری دولپور سے عرض کر رہا ہوں. میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا، اگر امام صاحب جماعت کرا رہے ہوں اور امام صاحب قرات کرتے بھول گئے، تو جس نے ابھی نماز شروع نہیں کیا وہ آدمی لقمہ دے سکتا ہے، یا جو مقتدی ہیں ان میں سے لقمہ دینا ضروری ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے لیکن فطرہ دینے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ لیکن فطرہ دینے کی استطاعت نہ ہونے کا اگر یہ معنی ہے کہ وہ غنی نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب مالک نصاب نہیں ہے، تو فطرہ نہ دینے کی صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا. جو روایت ہے کہ روزے معلق ہو جاتے ہیں، یہ اس کے لیے ہیں کہ جس کے اوپر فطرہ دینا واجب ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا. تو اگر یہ صاحب نصاب ہے وہ شخص کہ پیسے ابھی نہیں ہیں لیکن مال و اسباب کے اعتبار سے وہ غنی ہے، یعنی اس کی ملک میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ساز و سامان حاجت اصلیہ سے زائد رکھا ہوا ہے، یا اس کا کوئی پلاٹ ہے جو حاجت اصلیہ سے بالکل زائد ہے، فارغ ہے، اب وہ پلاٹ بک نہیں رہا، پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ غنی ہے، مالدار ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوگا. تو اگر اس وقت صدقہ فطر اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر یہ قضا نہیں ہوتی، اس کی کوئی ٹائم پیریڈ مخصوص ایسا نہیں ہے جیسے نمازوں کا ہوتا ہے. صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ صبح صادق کے وقت عید کے دن صبح صادق سے لے کے عید کی نماز سے پہلے دینا یہ مستحب ہے. اگر اس دوران نہیں دیا تو یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ جب بھی دے گا ادا ہی ادا ہے. اگر کسی نے پچھلے کئی سالوں کے فطرے نہیں دیے تو وہ آج بھی وہ فطرہ ان سب کا جمع کر کے دے سکتا ہے. بس یہ کہ تاخیر ایسے معاملات میں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ اپنا فطرہ ادا نہیں کریں گے تو کون دوسرا ادا کرے گا. تو اس لیے اپنے واجبات انسان کو خود ہی ادا کرنے یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں اور عام مسلمانوں میں بڑا اچھا رواج ہے کہ فطرے کی ادائیگی میں وہ صاحب نصاب اس معاملات میں اتنا پڑھتے نہیں ہیں، سب دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے دیتے ہیں. تو اگر بالفرض جس پر فطرہ دینا واجب ہی نہیں تھا اگر کوئی دے گا تو اسے ثواب ملے گا؟ اگر کسی پہ فطرہ واجب نہیں ہے تو اس کا دینا یہ مستحب، یعنی ثواب پائے گا، وہ ثواب پائے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ثواب پائے گا. الحمدللہ اس معاملے میں بچے بھی بسا اوقات جیسے عام طور پہ مدنی منع یہ بھی اپنے والدین سے مدنی ضد کرتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں ہم نے اتنا فطرہ دینا ہے، تو اچھی بات ہے. ٹھیک، ماں باپ کو مجبور نہیں کیا جائے، ٹھیک، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے. شرعی معذور قرآن کیسے پڑھے؟ شرعی معذور اگر کوئی واقعتاً معذور شرعی کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کے لیے جب وہ وضو کرے گا تو اس کا وضو عصر تک
قائم رہے گا. ٹھیک ہے. جس عذر کی بنا پہ اس کو معذور شرعی قرار دیا ہے اس عذر کی بنا پہ وضو نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پہ کسی کو ری خارج ہونے کا ایسا شدید مرض ہے کہ اس کی بنا پہ اس کو وہ شرائط جو ہیں کہ پوری ایک نماز کا وقت اس حالت میں گزر جائے کہ یہ مکمل کوشش کے باوجود بھی یہ باوضو حالت میں نماز نہیں پڑھ سکا, یہاں تک کہ پوری نماز کا وقت گزر گیا. تو اب یہ شخص کہلائے گا معذور شرعی. اب اس کے لیے آئندہ یہ حکم ہوگا کہ آئندہ نماز کے لیے یہ وضو کر لے. آئندہ ری خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر پیشاب وغیرہ کی حاجت پیش آئی اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو معذور شرعی جو ہو اس کا وضو عذر کی بنا پہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے اس نے ظہر کا وضو کیا تو عصر تک یہ وضو چلے گا. عصر کا وقت شروع ہوتے ہی اس کا وضو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگرچہ کوئی چیز نہیں بھی پائی گئی صحیح, اس کا وضو عصر تک رہے گا. عصر کے لیے وضو کیا تو اس کا وضو مغرب تک رہے گا. تو جب اس کا وضو عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے فجر, یا جب تک کہ کوئی اور سبب نہ پایا جائے وضو ٹوٹنے کا, اس وقت تک اس کا وضو رہے گا. یہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے, زبانی بھی کر سکتا ہے, قرآن پاک ہاتھ میں لے کر یوں بھی تلاوت کر سکتا ہے. ٹھیک. اگر صاحب ترتیب جو اسلامی بھائی ہے اب اس کی نماز کسی بھی وجہ سے قضا ہو گئی, اب توجہ نہیں رہی ان کی کہ میں صاحب ترتیب تھا, نماز قضا ہو گئی, اسے پہلے پڑھنی ہے, 2-4 نمازیں انہوں نے پڑھ لی, پھر ان کو یاد آیا اب کیا ہو؟ فجر کی نماز پہلی مرتبہ چھوٹ گئی. ٹھیک ہے. اب فجر کی نماز وہ پابندی سے پڑھنے کے عادی تھے. ٹھیک. تو کبھی ایسا تصور نہیں تھا کہ ظہر میں وہ قضا کرتے ہوں. تو ظہر کی جماعت کھڑی تھی, ظہر میں شامل ہو گئے. عصر کی جماعت کھڑی تھی, عصر میں شامل ہو گئے. ظہر اور عصر کے درمیان انہیں یاد بھی نہیں آیا کہ مجھ پہ فجر باقی ہے. مغرب کے جماعت میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے, اب ان کو یاد آتا ہے کہ مجھے تو ابھی فجر پڑھنی ہے. تو جو ظہر اور عصر انہوں نے پڑھی ہے اس وقت انہیں اپنی فجر یاد نہیں آئی. تو اس صورت میں جو وقت والی نماز پڑھی ہے ظہر, عصر, حتیٰ کہ اگر مغرب بھی پڑھ لیں اور یاد نہ آئے کہ فجر باقی ہے تو یہ ساری نمازیں ہو جائیں گی. ہاں یاد آتے ہوئے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے یاد آ جائے, وقت والی نماز پڑھ رہے ہیں اس دوران یاد آ جائے, جب وقت والی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ کو یاد ہے کہ ابھی فجر باقی ہے تو آپ ظہر کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں یاد ہوتے ہوئے تو آپ کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر نماز ظہر ادا کرتے ہوئے آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہے تو اس صورت میں ظہر کی نماز جو آپ نے پڑھی وہ ہو گئی, اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے. اب جو آپ کی پچھلی فجر رہ گئی تھی اس فجر کی نماز کو ادا کر لیں. ٹھیک. امام صاحب جب قرات کرتے ہیں نماز کے اندر تو مقتدی جو ہے وہ لقمہ دیتے ہیں کسی بھی غلطی پر. غیر مقتدی جو نماز میں شامل نہیں, ابھی آ رہا ہے چلتا ہوا, اس نے قرات سنی تو وہ لقمہ دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. یعنی غیر نمازی جی امام کو اس کے مقتدی لقمہ دے سکتے ہیں اگر لقمے کی کوئی حاجت پڑ رہی ہو. اب امام سے کوئی اس کو متشابہ لگ رہا ہے, آگے اس سے پڑھا نہیں جا رہا, تراویح لے لیں, نہیں پڑھا جا رہا, اور ایک حافظ صاحب ہیں جو ابھی نماز میں شامل نہیں ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب اٹک رہے ہیں تو فوراً انہوں نے آگے لقمہ دے دیا. اور اس کا لقمہ دینا ایسے موقع پر یہ منع ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اگر امام نے اس لقمے کو لے لیا تو امام کے لقمہ لینے کی بنا پر, چونکہ غیر نمازی کا لقمہ لیا, اور غیر نمازی کا لقمہ چاہے امام لے یا نارمل کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا وہ لے لے, تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لقمہ یہ امام مقتدیوں سے ہی لے گا. اور ایک آدمی اپنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے, جیسے بس اوقات نوافل بلند آواز سے قرات کر کے پڑھ سکتے ہیں رات میں, تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا, سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے یا سورہ ملک پڑھ رہا ہے, کسی آیت پہ اسے تشابہ لگتا ہے, نہیں پڑھا جا رہا, تو برابر میں بیٹھا ہوا شخص اس کو لقمہ نہیں دے سکتا. اگر اس نے دیا اور اس نے لقمہ لے لیا اور آگے پڑھنا شروع کر دیا تو لقمہ لینے کی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. تو ایسے موقع پر غیر نمازی کو ہرگز لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. جن مساجد میں فلور ہوتے ہیں, فرسٹ فلور, سیکنڈ, تو جب لائٹ چلی جاتی ہے تو اب سیڑھیوں پہ چڑھنے والے گراؤنڈ فلور پر جو نمازی ہوتے ہیں وہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اب یعنی فرسٹ فلور والوں کو انہوں نے یہ کہا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے کیونکہ مائک کا نظام بجلی جانے سے ڈسٹرب ہو گیا. اب اس وقت اگر اس کے کہنے پر سب رکوع میں چلے گئے, اگر واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ
نچلے فلور والوں کو تو چونکہ آگے نمازی نظر آ رہے ہیں، نمازیوں کو آگے امام نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یوں نمازی کو دیکھ کے اگر پڑھ رہا ہے تو پھر تو ہو جائے گی نماز. یہ نمازیوں کو آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ اب یہ رکوع، یہ سجود، اس طرح بھی حرکات و سکنات امام کی معلوم ہوتی ہیں تو بھی ہو جائے گی. لیکن فرسٹ فلور والوں کو یا سیکنڈ فلور والوں کو، سیڑھی پہ آتے جاتے لوگ یا کوئی بیٹھا ہوا شخص یا مسجد کا کوئی ایسا آدمی کہ جو سیکورٹی کے حوالے سے اس نے اگر آواز لگا دی رکوع میں چلے جاؤ، امام صاحب رکوع میں چلے گئے یا اب رکوع سے اٹھ جاؤ، اللہ اکبر، یا اس طرح کی کوئی بھی بات، یا سلام پھیر دو، تو کوئی بھی ایسی چیز جو غیر نمازی کو بتائے گا اور اس کے مطابق نمازی نماز میں عمل ملائے گا، رکوع کر لے گا، سجود کر لے گا، تو غیر نمازی کے کہنے پر یہ تلقن من الخارج کہلاتا ہے. صحیح. غیر نمازی سے کچھ عمل لے کر سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ. اب اس میں یہ ہے کہ اینی ٹائم مکبرین کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب سے مائک کسی بھی وجہ سے پاؤں میں الجھ کے نیچے گر گیا، لوز تھا کلپ، وہ نیچے مائک گر گیا، تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض سمجھدار نمازی ہوتے ہیں جو باقاعدہ مکبرین کے فرائض انجام دیتے ہیں اور وہ تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تاکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں تک امام کی آواز پہنچے یا اوپر فلور تک آواز پہنچ جائے. اب یہ ہے کہ بعض مساجد میں فلور اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ اسپیس کھلا حصہ نہیں ہوتا، بالکل چھت ہوتی ہے، اس کے اوپر بغیر مائک کی آواز نہیں پہنچتی، تو وہاں پہ یہ کہ مسائل درپیش آ جاتے. مدی چینل کے ناظرین، سجدہ سہو کے حوالے سے ہم کلام کر رہے تھے. بہت سارے واجبات اگر چھوٹ جاتے ہیں نماز کے اندر، جیسے تقریباً 30 واجبات نماز کے احکام میں لکھے ہیں، بارِ شریعت میں لکھے ہیں، تو کتنے سجدہ صاحب کرنے پڑیں گے؟ مثال کے طور پہ وطر پڑھ رہا ہے، ہاں، وطر پڑھتے ہوئے قاعدہ اولا واجب تھا، وہ بھی رہ گیا. تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، رکوع میں چلا گیا، دعائے قنوت نہیں پڑھی، وہ بھی. اب دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب تھا اور دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب تھا. قاعدہ اولا بھی گیا، تکبیر قنوت بھی چھوٹی اور قنوت بھی چھوٹا اور رکوع میں چلا گیا. 3 واجبات اس نے چھوڑ دی. تو ان 3 واجبات چھوڑنے کی بنا پر اس کو 6 سجدہ سہو نہیں کرنے. ٹھیک، کہ اب یہ ایک واجب کا 2 سجدے، پھر دوسرے کے 2، پھر تیسرے کے 2، ایسا نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے 10 یوں اگر واجبات کسی نے بالفرض چھوڑ دیے ہیں بھولے سے، تو ان کے لیے 2 ہی سجدے یہ بھی سہو کے یہ کافی، یہ بھی آسانی رحمت ہے. وہ سلام پھیرے آخر رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھی طرف سلام پھیرے اور اس کے بعد 2 سجدے کر لے. یہ 2 سجدے بالفرض 10 واجبات بھی اگر چھوٹے ہیں تو ان سب کے لیے کفایت کرے گا. سبحان اللہ. آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جب اکثر لوگ رکوع میں چلے گا، کیا ہمیں اس میں سبحانک اللہ پڑھنی چاہیے یا اگر قرات ہو رہی ہے تو سبحانک اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں محمد عمران اتاری راولپنڈی سے. جو رمضان المبارک کے جس سے روزے قضا ہو جائیں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، کیا وہ شوال کے روزے رکھے یا ماہ رمضان کے روزے رکھے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں ناظم اتاری عرض کر رہا ہوں فاروق آباد ضلع شیوپورہ سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی منڈا اذان اور اقامت دے سکتا ہے یا نہیں؟ پلیز اس میں جو بھی رہنمائی ہو سکے وہ ہمیں آپ بتا دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. امام نے قرات شروع کر دی، اب مقتدی شامل ہوا تو وہ ثنا پڑھے گا؟ جب امام قرات شروع کر دے تو مقتدیوں کو حکم یہ ہے خاموشی سے اس کو سنیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پاک کی آیت کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث مبارکہ میں بھی مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کہ جب امام قرات کرے تو چپ رہو. تو اس موقع پر جب امام کی قرات ہو رہی ہو، ہم نے نہ ثنا پڑھنی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کوئی اور سورت پڑھنی ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قراءت ہے. تو مقتدی کو قیام کی حالت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا سوائے ثنا کے، لیکن ثنا اس وقت پڑھی جائے گی جب امام نے قرات شروع نہیں کی ہو، یا ظہر اور عصر کی نماز ہو اور پہلی رکعت میں اگر کوئی شامل ہوتا ہے تو اس صورت میں اگرچہ قرات کی آواز نہیں آ رہی ہمیں، تو اس ظہر و عصر میں
اجازت ہے کہ وہ رکوع سے پہلے پہلے بھی ثنا پڑھ سکتا ہے امام کے پیچھے پیچھے، لیکن جب قرات جہری آواز سے ہو رہی ہو، بلند آواز سے امام قرات کر رہا ہو، تو اب مقتدی ثنا نہیں پڑھے گا، اب یہ خاموش رہ کر قرات سنے گا۔ یعنی یہ بھی ایک مسئلہ مشہور ہے کہ امام نے قرات شروع کر دی ہوگی عصر و ظہر میں، تو لہذا اب آپ نہ پڑھیں۔ نہیں، یہ فتاوی عالمگیری، شامی اور دیگر کتب فقہ حنفی میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ظہر و عصر ان کی پہلی رکعت میں اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہوگا، ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ 5-10 سیکنڈ کے بعد تو اب سورہ فاتحہ کی طرف وہ آ ہی جائیں گے، تو اس صورت میں اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں یا سورت پڑھ رہے ہوں، تو چونکہ سری نماز ہے تو اس میں اجازت ہے کہ مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ثنا پڑھنے کا جو محل ہے وہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر پہلی رکعت کے رکوع میں امام چلا گیا اور اس کو اتنا ٹائم ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر ثنا پڑھ سکتا ہے اور رکوع میں بھی جا سکتا ہے، پتہ ہے اس کو کہ امام صاحب رکوع لمبا کرتے ہیں، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بھی ثنا پڑھ کے پھر رکوع میں جائے، اور اندیشہ ہے کہ ثنا پڑھنے کی صورت میں امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے تو اب ثنا پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے۔ ٹھیک ہے۔ رمضان شریف کے روزے اگر کسی نے نہیں رکھے تو وہ شوال کے روزے رکھے، شش عید کے، یا رمضان کے رکھے؟ دیکھیں، شش عید کے روزے، اس کی ایک فضیلت ہم نے گزشتہ دن سلسلے میں سنی بھی تھی کہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شش عید کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں، اور اس کی فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ گویا پورے سال روزے رکھنے والا شمار ہوگا۔ تو اب یہ فضیلت چونکہ شوال کے روزے رکھنے والے کو نصیب ہوگی، اور قضا روزے کے بارے میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو شوال میں ہی رکھنا ہے، صحیح ہے، تو چونکہ شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، باقی 24 دن، یعنی ایک تو عید الفطر کا، وہ اس دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، باقی آپ کو 23 دن آپ کو مل جائیں گے قضا روزے رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ 6 شوال کے اگر روزے رکھتے ہیں تو اگر 30 کا مہینہ ہے تو ایک عید کا دن نکالتے ہیں 6 شوال کے، باقی آپ کو 23 دن بچتے ہیں یا 22 دن بچتے ہیں، تو ان میں رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور شوال کے 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کہ قضا یعنی فرض ذمے پہ باقی ہے اور نوافل کا بھی ایک موقع آ چکا ہے، تو فرض بھی ادا کریں اور نوافل بھی ادا کریں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قضاء عمری کے روزے وہ پہلے رکھ لیں، اور اگر شوال کے روزے 6 دن اس میں بچتے ہیں تو شوال کے 6 دن بھی روزوں کی حالت میں گزاریں تاکہ دونوں قسم کی روزوں کی ادائیگی کرنے میں کامیابی نصیب ہو۔ اور اگر بالفرض قضا روزے بہت زیادہ ہیں تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے پورے مہینے کے اگر کسی کی عذر کی بنا پہ چھوٹے ہوں تو وہ شوال میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو متفرق طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں، تو شوال کے روزوں سے محروم نہ ہو، صحیح، قضا روزے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ داڑھی جس کی نہیں ہے، خشخشی ہے، چھوٹی ایک مٹھی سے کم ہے یا بالکل ہی نہیں ہے، تو کیا وہ اذان و اقامت کہہ سکتا ہے؟ داڑھی منڈا یا خشخشی داڑھی والا، یا وہ شخص کے جس نے داڑھی تو رکھی ہے لیکن ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو اذان یا اقامت کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کہہ دی تو اذان کا اعادہ ہوگا، اقامت کا اعادہ نہیں ہوگا۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھڑا کر دیتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی ان مسائل پر، تو جو کھڑا کرے گا وہ یہ ہے کہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے، بس اوقات امام حضرات کو بھی مسائل نہیں پتہ ہوتے، یا بس اوقات وہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو فتنہ پیدا کر سکتا ہے، صحیح، تو اب یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسے اشخاص کو پیار محبت کے ساتھ شرعی مسئلہ سمجھایا جائے، صحیح، کہ آپ جس چیز کے اہل ہیں وہ کام کریں، جس چیز کے اہل نہیں ہیں آپ وہ کام نہیں کریں۔ مثال کے طور پہ ہم ڈاکٹر صاحب کو ہٹا کے خود بیٹھ جائیں، صحیح، وہ سارے مریضوں کو چیک کرنا شروع کر دیں، ہوگا کیا؟ تو کیا ہوگا؟ ہمیں کتنی عزت افزائی کے ساتھ سیٹ سے اٹھایا جائے گا، یہ ہر عاقل و بالغ انسان سمجھ سکتا ہے۔ یعنی ایک منصب کے ہم اہل نہیں ہیں تو اس منصب پہ آنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو اس منصب کے قابل کر لیں، پھر اس منصب پہ آ جائیں۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ داڑھی پوری نہ رکھیں؟ صحیح، آپ کو تو حکم ہے کہ داڑیاں بڑھائیں، مونچھوں کو پست کریں، یہودیوں اور مجوسیوں کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت نہ کریں۔ تو ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے داڑیاں بڑھانے کا حکم ہے، اور داڑھی رکھنا یہ واجب ہے،
اس کا تارک گناہ گار ہے. صحیح. تو اپنے آپ کو ہی اس گناہ میں مبتلا رکھ کر پھر ہم کہیں نہیں میں اقامت کہوں گا. صحیح. تو اقامت کے آپ اہل نہیں ہیں. صحیح. اب اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں کہ مولانا صاحب نے منع کر دیا. صحیح. مولانا صاحب منع نہیں کر رہے. صحیح. آپ کو اقامت کہنے سے جو روک رہی ہے وہ آپ کی اپنی داڑھی نہ رکھنے کی عادت روک رہی ہے. صحیح. آپ داڑھی رکھ لیں. صحیح. آپ کو کوئی نہیں روکے گا. صرف داڑھی رکھنا ہی کافی نہیں ہے, اور بھی احکام, اور بھی دیگر چیزیں سیکھنا ضروری ہے. آپ کے تلفظ بھی صحیح ہوں, آپ اللہ اکبر صحیح طور پہ کہہ رہے ہوں, آپ اشہدو کا شین صحیح طور پہ ادا کر رہے ہوں, ورنہ بعض لوگ سنتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی اشہدو. صحیح. اشہدو, ابھی اشہدو اور اشہدو دونوں میں فرق ہے. اشہدو کا معنی کیا بنے گا اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اشہدو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. صحیح. اب اشہدو پڑھیں گے تو اس کا معنی پتہ نہیں کیا ہے, اپوزٹ ہو جائیں گے, بالکل بسا اوقات معنی بدل جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے. تو صرف داڑھی ہی رکھنا یہ اقامت کہنے والے کے لیے لازم نہیں ہے, باقاعدہ اور بھی شرائط ہیں, اور بھی چیزیں ہیں, تلفظ کا درست ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں, اور ایک مسلمان کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. یہ تو بہت زیادہ یعنی یوں سمجھیں کہ بدقسمتی اور محرومی ہے کہ اقامت کہنے کے لیے آپ کو شریعت روک رہی ہے کہ آپ اقامت نہیں کہیں. اچھا, یہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں, آپ کے علم میں اگر ہو تو ارشاد فرمائیے گا, کہ اب تو مسلمانوں میں ایسا دور آ گیا کہ امام بھی رکھنے پڑتے ہیں, مؤذن بھی رکھنے پڑتے ہیں. کیا صحابہ کے جو دور تھا, مبارک دور تھا, اس میں کیا یہ باقاعدہ تھا کہ بھئی یہی, ورنہ ہر آدمی ہی اس قابل تھا کہ امامت کر سکتا ہے, مؤذن بن سکتا ہے, اذان دے سکتا ہے, یعنی شریعت کے وہ ایسے پابند تھے کہ شریعت کے احکام سبھی جانتے تھے؟ بالکل. صحابہ کا جو دور تھا, تابعین کا جو دور تھا, تبع تابعین اور جو اسلاف کا دور تھا, وہ الحمدللہ یہ ایسے ذاتی طور پہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ہر آدمی امامت کی صلاحیت رکھتا تھا. قرات کا درست ہونا ضروری ہے, مسائل طہارت اور نماز کا جاننا ضروری ہے, یہ سب ان کو آتے تھے. بالفرض امام کا کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے سے مقتدی نے آگے آنا ہے, کون آئے گا. تو اب تو مؤذن مقرر کیا جاتا ہے, امام مقرر کیے جاتے ہیں, تو یہ ایک ہمارے لیے آسانی ہو گئی. لیکن اس آسانی میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, اب کوئی پیچھے اس قابل نہیں ہے. بالکل. اور یہ غالباً قرب قیامت کے علامات میں سے ہے کہ نماز کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے, تو نماز پڑھا دے, تو نماز پڑھا دے, یعنی اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ امامت کے قابل. ایسے بھی اوقات بس اوقات ہو جاتے ہیں مساجد میں کہ اگر امام صاحب مؤذن صاحب بالفرض دونوں ہی اچانک بغیر کمیٹی کو بتائے, یا امام نے مؤذن کو یا مؤذن نے امام کو بتائے بغیر کہیں چلے گئے, اب پیچھے اس اعتماد پہ کہ امام صاحب پڑھا لیں گے, وہ اس لیے چلے گئے. مؤذن صاحب تو ہوتے ہی ہیں, پتہ چلا مؤذن صاحب نے کہا آج پہلی مرتبہ میں کہیں چلے جاتا ہوں, وہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا کہ نہ امام نہ مؤذن, اب نمازی آپس میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون پڑھائے, پھر دیکھتے ہیں داڑھی والا ہو, ابھی آپ پڑھا دیں, وہ داڑھی والے کی قرات کو دیکھیں, اس کے رکوع سجود کو دیکھیں, کیا ایک آپ جو ایک پتہ ہے کہ اس کو نماز پڑھانا نہیں آتی ہے, وہ کھڑا ہے مصلی پہ, نماز تو پڑھانی ہے. اب ایسے میں جو نماز کا اہل ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ آگے بڑھے, اور اس کو نماز کی امامت کرنی ضروری ہے. اہل ہوتا تو یہ نا اہل آگے کیوں بڑھتا؟ تو اس لیے ہر شخص جو ہے وہ نماز کے مسائل سیکھے, اور ضروری مسائل ایسے مطلب اس کو آنے چاہیے کہ کبھی جماعت کروانی پڑے تو وہ جماعت کروا سکے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ سوال میں نے قصدن کیا تھا اسلاف والا, اور یہ کہ دور بڑا نازک ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری مساجد کے اندر جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ امام اور مؤذن اچانک اگر چلے جائیں کہیں, عید کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے. عید کے دنوں میں ظاہر ہے سب چاہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں میں جائیں, ملیں. اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو ہماری مسجد میں نماز کون پڑھائے گا؟ کتنا یہ لمحہ فکریہ ہے. بلکہ حالت یہ ہے کہ اگر بالفرض صف کے اندر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ صف سے نکل جائے تو اس کی جگہ خالی رہتی ہے, اینڈ تک کوئی آگے بڑھ کر اس جگہ کو بھرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نہ نیا نمازی آگے اس کو پر کر رہا ہوتا ہے, کچھ بھی صفیں دائیں بائیں سے کوئی, بس سب اپنے اپنے کھڑے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. بہت مطلب حالت بری ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے, اور ہم بنیادی مسائل جو ہمیں آنے چاہیے کاش سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. صدر صاحب کے حوالے سے ہمارا کلام چل رہا تھا. اب تک تو انفرادی طور پر اگر کسی کے واجبات چھوٹیں وہ صدر صاحب کر لے گا, لیکن اگر امام کے پیچھے کھڑا ہے اور وہاں اس سے یہ غلطیاں ہو جائیں تو اب کیا کریں؟ امام صاحب صدر صاحب کریں گے اس کا؟ نہیں.
اگر مقتدی سے کوئی واجب چھٹ جاتا ہے، اب اس کی بھی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کوئی شخص اتحیات میں آ کے بیٹھا، صحیح، اور امام صاحب نے اتحیات پڑھ چکے تھے، اب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، صحیح، اب یہ شخص اتحیات اس کی پوری نہیں ہوئی، یہ بھی کھڑا ہو گیا، یہ بھی کھڑا ہو گیا، تو اس نے واجب چھوڑ دیا. صحیح، اس سے واجب تھا کہ اتحیات مکمل کر کے پھر اٹھے. جب پہلی رکعت سے کوئی شخص امام کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور امام نے اتحیات مکمل کر کے کھڑا ہو گیا، ابھی یہ اتحیات ادھوری ہی اس نے پڑھی تھی، یہ بھی کھڑا ہو گیا، صحیح، تو اس نے بھی واجب چھوڑ دیا. تو اگر مقتدی کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بھولے سے، کوئی واجب چھوڑنے سے، یا کوئی بھی واجب بھولے سے بھی چھوٹ سکتا ہے مقتدی سے، تو اس سے مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، یہ امام کی اتباع میں ہی رہے گا، اور مقتدی کی وجہ سے امام پہ بھی سجدہ سہو لازم نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ کیسے ہو، صحیح، بھائی ایک مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ گیا، امام کو کیسے پتہ، امام کو پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں مقتدی صاحب نے کوئی واجب چھوڑ دیا. صحیح، تو شریعت مطہرہ نے یہاں پر امام کے ہمیں پیچھے کیا ہے. صحیح، امام کا مطلب آگے آگے، پیشوا آگے رہتے، پیش مانے آگے، آگے، تو امام ہے پیشوا اور ہم ہیں مقتدی. مقتدی کا معنی پیچھے چلنے والا. تو ہم نے امام کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے امام کو کہیں کہ ہماری رعایت کریں، ہم ہمارے پیچھے چلیں. صحیح. تو مقتدی سے اگر بالفرض کئی واجبات بھی بھولے سے چھٹ جائیں تو سجدہ سہو لازم. یعنی اس میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے میں آدمی جو ہے نا جماعت سے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے کہ اگر انفرادی طور پہ آپ سے کوئی واجب چھٹتا تو آپ پہ سجدہ سہو لازم ہوتا، آپ کی نماز نامکمل رہتی سجدہ سہو کیے بغیر. لیکن جماعت کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی واجب آپ سے بھولے سے رہ گیا تو امام کی برکت سے آپ پہ سجدہ سہو کا مطالبہ نہیں ہے. امام کی نماز کامل ہے تو اس کے صدقے آپ کی نماز بھی کامل مان لی جائے گی. ہاں اگر کوئی واجب مقتدی جان بوجھ کے چھوڑے گا تو گناہگار ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہاں ابھی جو بھی آپ نے کلام فرمایا تحیات کے حوالے سے کہ اس نے ادھوری پڑھی تھی اور امام نے اللہ اکبر کہا، یہ بھی کھڑا ہو گیا. اسی طرح کل بھی ایک سوال ذہن میں آیا تھا دعائے قنوت کے حوالے سے. جیسے رمضان شریف میں امام نے پہلے پڑھ لی، مقتدی نے ابھی نہیں پڑھی ہے، امام رکوع میں چلا گیا، تو کیا اب مقتدی بھی چلا جائے گا، دعائے قنوت کو پورا کرے گا اسی طرح جس طرح تحیات کے لیے آپ نے فرمایا؟ اب اس میں یہ ہے کہ دعائے قنوت جو مروج ہے، جو مشہور دعائے قنوت ہے اللہم انا نستعینک، اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن التحیات کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. تو وہ اگر کسی نے مقتدی کی ابھی آدھی التحیات ہوئی تھی اور امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو مقتدی پوری کر کے پھر کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ایک لفظ پڑھنا التحیات کا واجب ہے. لیکن دعائے قنوت کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب نہیں ہے. آپ نے آدھی دعائے قنوت پڑھی تھی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ بھی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں. بالفرض اگر کسی مقتدی کو مطلب نیند آ گئی یا سو گیا، خیال ہی نہ رہا کہ امام صاحب نے تکبیر قنوت کہی، اس نے بھی تکبیر قنوت کہی، یہ خاموش ہے. امام دعائے قنوت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو اب یہ بغیر دعائے قنوت پڑھے نہیں جائے گا. یہ رب غفر لی، یہ واجب ہے، تو یہ رب غفر لی یعنی اس موقع پہ کوئی دعا کرنی ہے. صحیح ہے. اس سے واجب ادا ہو جائے گا. رکوع بھی مل جائے. اللہم انا نستعینک کا پوری نہیں پڑھے، یا اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائے، یا ربنا آتنا پڑھ کے یہ رکوع میں چلے جائے. مدی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد علی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز خود پسند نہیں کرتے وہ ہم دوسروں کو دینا کیسا ہے؟ جو چیز خود کو پسند نہیں ہے کسی کو دینا، ناپسندیدہ چیز کسی کو دینا. اصل میں ایک حدیث مبارکہ کا مضمون اس طرح کا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک دوسروں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اب جو چیز ناپسند ہے اب دوسرے کو دے دینا. ٹھیک. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے طبیعتوں کا ایک فرق ہو کہ ایک چیز مجھے طبیعتاً مناسب نہیں لگتی لیکن دوسرے کو دوں گا اس کو اچھی لگے گی. جیسے چائے، میں چائے اگر نہیں پینے کا عادی نہیں ہوں، اچھی نہیں لگتی، دل مائل نہیں ہوتا، لیکن آپ کو چائے اچھی لگتی ہے تو کسی نے مجھے چائے دی، میں نے آپ کو آگے بڑھا دی. صحیح. اس طرح پھل فروٹ بہت ساری چیزیں تفصیل ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے پسند طبعاً پسند نہیں ہے لیکن میں دوسرے کو پیش کر دیتا ہوں، اس کو پسند ہے. تو احادیث کریمہ میں بھی ایسی
مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چیز پسند نہیں تھی، ٹھیک، لیکن حضور کی ہی موجودگی میں ایک صحابی وہ پسند، بڑے خوش کھا رہے تھے وہ، صحیح، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایسا اگر مرحلہ ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں پھر وہ حدیث ان پہ صادق نہیں آئے گی کہ انہوں نے یہ کامل مومن نہیں ہے. صحیح. ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے ہاں رائج ہے کہ جو گھٹیا چیز ہے وہ آگے سرکا دیتے ہیں، صحیح ہے، اچھی چیز خود رکھ لیتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ اب عطر ہمارے پاس دو قسم کے آئے، ایک ایسا عطر ہے کہ جو سر میں درد کر دیتا ہے، صحیح، جہاں ہم لگا کے جائیں پورا ماحول ایسا لگتا ہے سو گوار ہو گیا، ٹھیک ہے، تو عجیب سی اسمیل آتی ہے، یعنی وہ خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ سونگنے والوں کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہے. اب ایسا عطر کسی کو تحفے میں دے دیا، اچھا والا خود رکھ لیا، تو اب وہ اگلا آپ کا عطر لے تو لے گا، کیونکہ عطر قبول کرنا بھی سنت ہے، اب وہ لگائے گا، وہ بیچارہ بھی سوچے گا کہ اس نے مجھے لے دیا. مثال کے طور پہ گلے لالا، صحیح ہے. اب یہ گلے لالا عطروں میں بہت تیز ایک عطر شمار کیا جاتا ہے، اور یہ عام طور پہ ہمارا نوجوان طبقہ شاید نہیں لگا سکتا، مجموعہ. تو یہ عطر ہمارے جو بزرگ شخصیتیں ہیں نا، بزرگ ہستیاں جو ہمارے ضعیف العمر حضرات یہ لگاتے ہیں، اور یہ لگا کے باقاعدہ روئی میں لگا کے کان میں بھی لگا دیتے ہیں اس کا پھویا. اور اب ایسی چیز جو دوسروں کو ہم دے رہے ہیں، اس پہ غور کر لیں کہ کیا یہ مجھے پسند ہے. اگر اس کو اچھی لگتی ہے تو پھر تو بالکل خوشی خوشی دے دیں. آپ سے ایک بلا بھی ٹلی اور اگلے کو خوشی خوشی مل بھی گئی تو وہ بھی خوش اور آپ بھی خوش، دونوں خوش ہو گئے. اچھا، یہ معذرت یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ یہ کیفیت ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے. جیسے مسجد کا چندہ ہو رہا ہے اور لوگ صفوں میں چندہ جو ہے وہ آتے ہیں لیتے ہوئے، تو ہماری جیب کے اندر دو نوٹ ہیں، ایک ہے کڑک نوٹ 100 کا اور دوسرا ہے وہ مرجھایا ہوا 100 کا نوٹ ہے، وہ بھی 100 کا ہے، لیکن ہم مرجھایا ہوا ڈالیں گے، کڑک نہیں ڈالیں گے. کڑک نہیں ڈالیں گے. ابھی یہ انہیں دنوں میں دیکھ لیں، عیدی بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، جی جی، اور خود ہمارے پاس بھی کڑک نوٹ ہوتے ہیں. ایک فطری چیز ہے کہ اگر 100 کا نوٹ ہماری جیب میں کڑک بھی ہے اور مرجھایا ہوا پرانا ہے، وہ سیدھا 10 سال ہوگا اس کو چلتے ہوئے، ابھی تک چل ہی رہا ہے وہ، تو دکاندار کو دینے کے لیے ہم جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو دونوں پہ ہاتھ پڑ رہا ہے، لیکن دیں گے وہی پرانا. تو خیر اس میں کوئی شرم تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مال سے ایک رغبت اور محبت اس میں جھلکتی ہے کہ کڑک نوٹ چونکہ چمک دمک ہے اس میں، اچھا لگتا ہے، جیب میں رکھا رہنا چاہیے. تو اگر اس نیت سے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر اس نیت سے آپ نے کڑک نوٹ کو رکھا ہے جیب میں اور بقیہ آپ نے مرجھایا ہوا نوٹ آگے دکاندار کو دے دیا یا مسجد کے چندے میں ڈال دیا، کڑک نوٹ اس لیے رکھا ہے کہ مجھے آگے عیدی میں یہ 100 کا نوٹ کسی کو دینا ہے، وہ نیت پہ بات آ جائے گی نا. تو اگر اس نیت سے رکھا ہے تو یہ چونکہ مال کی محبت میں آپ نے نہیں رکھا، آپ نے اس لیے رکھا کہ میں عیدی میں پیش کروں گا. اور عیدی میں اگر کسی کو آپ مرجھایا ہوا نوٹ پیش کریں تو اس کا چہرہ نوٹ دیکھتے ہی مرجھا جاتا ہے، یہ نوٹ دیا. اور آپ کڑک نوٹ دیں گے اس کو خوشی ہوگی، اس کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ مالیت دونوں کی برابر ہے. اگر یہ نیت کر لیں گے کہ میں کڑک نوٹ کے ذریعے عیدی دوں گا، اس سے اگلے شخص کا دل خوش ہوگا، مسلمان کا دل خوش ہوگا، بہن چھوٹی ہے اس کا دل خوش ہو جائے گا، چھوٹے بھائی کا دل خوش ہو جائے گا، یا جن کو ہم تحفے تحائف دے رہے ہیں اور جائز ہے تحفے تحائف دینا، عیدی دینا، تو ان کا دل خوش ہو جائے گا. تو اس نیت پہ بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. آپ کی عیدی بھی گئی، انشاءاللہ یہ عیدی ثواب کا انبار آپ کے نامہ اعمال میں درج کرا دے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، آج سجدہ سہو پر ہم نے کلام کیا، ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات ہمیں حاصل ہوئی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. صرف آخر میں مفتی صاحب سے سوال کروں گا کہ اگر کوئی کسی پر سجدہ سہو واجب تھا، وہ بھول گیا، سلام پھیر دی اس نے، اب کیا کرے؟ وہ اتنا وقت تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا وقت ہے اس کے پاس کہ وہ اس نماز کو بچا لے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی پہ سجدہ سہو لازم تھا اور اس کو یاد تھا سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن شیطان نے ویسے خیالات میں لگا دیا کہ دونوں سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب یاد آتا ہے. اب اگر اس نے کچھ کام ہیں کہ وہ نہ کیے ہوں، صحیح، تو یہ سجدہ سہو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ اٹھ کے مسجد سے نہ گیا ہو، صحیح، اچھا برابر میں بیٹھے ہوئے سے بات چیت نہ کی ہو، اسی پوزیشن میں ہے، یعنی نماز کے منافی کوئی عمل اس نے نہیں کیا.
اب اچانک یاد آتا ہے کہ سجدہ سہو مجھ پہ لازم تھا، میں نے نہیں کیا، تو اب اس کو یہ کیا کرنا ہے، فوراً 2 سجدے کر لے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائے، اٹھے، پھر ایک اور سجدہ ادا کرے، التحیات پڑھے، درود شریف، دعا پڑھے، سلام پھیرے، نماز مکمل ہو جائے. یہ بھی دیکھیں کتنا، یعنی نماز سے گویا ایک طرح سے نکل گیا، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نماز کے اندر رکھا ہے. صحیح. جب تک اس نے کوئی منافی نماز کام نہیں کیا تو گویا ابھی یہ نماز میں ہے، اپنی اس نماز کو بچا سکتا ہے. ہاں اگر اس نے بات چیت شروع کر دی، ہاں بھائی کیسے ہو، ٹھیک ہو، اب یاد آیا سجدہ سہو تو کیا نہیں، اب ٹھیک ہو، تو یہ تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کی نماز جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. یعنی نماز واجب، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو نماز اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نامکمل ہوتی ہے، ہو تو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، جب کوئی ہم نماز پڑھے تو وہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو کمی تھی وہ باقی رہتی ہے. اب سجدہ سہو اب نہیں ہو سکتا، اب اس نماز کو نئے سرے سے اس کا اعادہ کرنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی